والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محدثین کرام نے سینکڑوں کتابیں احادیث کے حوالے سے لکھی ہیں. ان میں سے کچھ تو گمنام ہو گئی، کچھ ناپید ہو گئی. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع کے اندر 50 سے زائد کتب احادیث کی نشاندہی کی ہے. ان میں سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت ان 6 کتابوں کو حاصل ہوئی ہے جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، جن میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابو داؤد ہے، نسائی اور ابن ماجہ شریف ہے. یہ یاد ہونی چاہیے کہ صحاح ستہ کتنی احادیث، صحاح ستہ کون کون سی کتابوں کو کہا جاتا ہے. صحاح کا مطلب یہ صحیح ہے، صحیح کی جمع ہے، اور ستہ جو ہے یہ عربی میں 6 کو کہا جاتا ہے. تو صحاح ستہ یعنی وہ 6 کتابیں جن کی اکثر احادیث صحیح ہوتی ہیں. ان میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. بعض محدثین نے ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں داخل فرمایا ہے، اور اسی کو صاحب جامع الاصول نے بھی اختیار کیا ہے. اور بعض محدثین نے فرمایا کہ زیادہ لائق اور مناسب یہ ہے کہ دارمی کو صحاح ستہ میں شامل کیا جائے. سنن دارمی جو حدیث کی کتاب ہے اس کو جو ہے صحاح ستہ میں شامل کیا جائے، اس لیے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ کم ضعیف ہیں، اور اس میں احادیث منکرہ اور شاذہ بہت کم ہے، اور اس کی سند بڑی عالی ہے، اور اس کی جو ثلاثیات ہیں وہ بخاری سے زائد ہیں. بخاری کے اندر 22 ثلاثیات ہیں، یعنی ایسی احادیث 22 بخاری کے اندر موجود ہیں جن کے صرف 3 راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے، اور دارمی میں اس سے زیادہ ہیں. صحاح ستہ کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی تمام احادیث صحیح ہیں، بلکہ ان کے اندر ضعیف بلکہ موضوع بھی ہیں، اور ان کو صحاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں بنسبت دیگر کتابوں کے ضعیف احادیث کم ہیں، اور ان کی اکثر غالب جو ہے وہ صحیح روایات ہیں، اس لیے ان کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. تو ان تمام کتب احادیث میں سب سے زیادہ جو اعتبار والی، سب سے بڑھ کر جو صحت و قوت کے اعتبار سے فوقیت رکھتی ہے وہ جامع صحیح بخاری ہے. جامع صحیح بخاری کا پورا نام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ من سننہ و ایامہ. یہ صحیح بخاری کا مکمل نام بیان کیا گیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بخاری لکھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ خواب کے اندر آپ کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہوا دے رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے جسم سے مکھیوں کو دور کر رہے ہیں. ویسے تو حضور کے جسم پر مکھی کوئی بیٹھتی نہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے، لیکن خواب کے اندر آپ نے دیکھا کہ مکھی بیٹھنا چاہتی ہے، امام بخاری ہوا دے کر اسے دور کر دیتے ہیں. اب اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے امام بخاری جب کسی معبر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو یہ تعبیر بیان کی جاتی ہے کہ انت تذب عنہ الکذب،
کہ آپ کو اللہ وہ شان دے گا کہ آپ ان سے نبی پاک علیہ السلام سے ایسی احادیث کو دور کریں گے کہ جو خام خواہ لوگ حضور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یعنی موضوع اور من گھڑت احادیث وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو آپ دور کریں گے۔ تو اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری لکھنے کا فیصلہ کیا، اور جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کو لکھا تو صحیح بخاری جب آپ نے لکھنی شروع کی تو 206 سنہ ہجری تھا، 216 سنہ ہجری تھا، اور آپ نے صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا یہاں تک کہ 235 سنہ ہجری کے اندر آپ نے تقریباً 16 سال کے عرصے کے اندر آپ نے اس کو مکمل فرمایا۔ یہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کو لکھنے کا انداز بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بڑا نرالا تھا۔ جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کا مسودہ تیار کیا تو آپ نے وہ مسودہ مسجد حرام شریف کے اندر مکہ المکرمہ میں تیار فرمایا، اللہ نے وہاں آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ اور جب صحیح بخاری کے تراجم آپ نے لکھے، یعنی جب ابواب بندی کی، جب آپ نے باب لکھے اس کے اندر، تو اس وقت آپ نے مسجد نبوی شریف کے اندر ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر ابواب بندی قائم فرمائی تھی۔ اس وقت آپ نے کون سے باب کے تحت کون سی حدیث آئے گی یہ سارے آپ نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا، اور آپ کا انداز بڑا نرالا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث لکھنے کا ارادہ کرتا تو پہلے میں غسل کرتا، اور غسل کرنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں 2 رکعت نفل پڑھتا، اور نفل پڑھنے کے بعد استخارہ کرتا، اور استخارے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریاض الجنہ میں بیٹھ کر حضور کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرتا، یا رسول اللہ یہ حدیث میں باقی رکھوں یا نہ رکھوں، یہ حدیث لکھوں یا نہ لکھوں؟ آپ کہتے ہیں کہ پھر نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے جیسا اشارہ آتا میں اسی پر عمل کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ صحیح بخاری اس طرح مقدس مقامات پر گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر اور آپ کے اشاروں پر امام بخاری نے لکھی ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جو مجموعہ احادیث تھا، 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی، 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی۔ اور اس کے اندر جب امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری کو لکھا تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ما ادخلت فی هذا الكتاب الا ما صح۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر وہ جو احادیث جمع کی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح جمع کی ہیں، یعنی امام بخاری کی شرائط پر جو صحیح احادیث ہیں وہ ساری کی ساری امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کے اندر جمع کی ہے۔ اور کتنی احادیث بنتی ہیں صحیح بخاری میں؟ 6 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک محدث کے قول کے مطابق 7275 احادیث صحیح بخاری میں آپ نے لکھی۔ یہ مقررات کے ساتھ ہے، تکرار کے ساتھ، اور بغیر تکرار کے جو تعداد آئی ہے وہ 4000 احادیث کی آئی ہے کہ 4000 احادیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر لکھی ہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے جو تعداد لکھی ہے وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 7393 احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اور مقررات کو اگر نکالا جائے جو تکرار کے ساتھ، یعنی بار بار ایک حدیث آتی ہے نا، ایک حدیث ایک باب کے تحت ہے، وہی حدیث کے اندر ایک حدیث کا جز ایسا بھی ہے جو دوسرے باب سے تعلق رکھتا ہے، اس میں بھی اس کا بیان ہے، تو امام بخاری نے اس حدیث کو دوسرے باب کے اندر بھی ذکر فرما دیا۔ تو اس طرح یہ مقررات کو، یعنی بار بار جو حدیث ذکر کی ہے،
وہ نکال کر ان میں سے صرف ایک باقی رکھی جائے تو اس کی تعداد ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2623 احادیث بنتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کو جمع فرمایا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حدیث کو لکھا تو اس کے اندر احادیث مرفوعہ بھی موجود ہیں، احادیث موقوفہ بھی موجود ہیں، تعلیقات بھی اس کے اندر آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ بخاری کے اندر 22 احادیث ایسی ہیں جن کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ ثلاثیات، یہ ثلاثہ آپ سمجھتے ہیں کہ عربی میں 3 کو کہا جاتا ہے، تو ثلاثیات کا مطلب وہ حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر صرف 3 راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو یہ 22 ثلاثیات صحیح بخاری میں ذکر فرمائی ہے، وہ راوی ہیں مکی بن ابراہیم، یہ نام یاد رکھیے گا، مکی بن ابراہیم راوی ہیں، ان سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 22 احادیث ذکر کی ہیں صحیح بخاری میں، اور انہی کو ثلاثیات کہا جاتا ہے۔ اور یہ مکی بن ابراہیم جانتے ہیں کون ہیں؟ یہ مکی بن ابراہیم جو ہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ مکی بن ابراہیم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ امام بخاری کے دادا استاد بنتے ہیں، یعنی جس سے آپ نے روایت کیا وہ آپ کے شیخ ہوئے۔ مکی بن ابراہیم امام بخاری کے شیخ ہوئے، اور مکی بن ابراہیم کے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام یہ ہے، آپ اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام بخاری بھی ان کی شاگردی میں ہے بالواسطہ، اور امام اعظم رحمت اللہ علیہ ان کے دادا استاد بنتے ہیں۔ بہرحال یہ صحیح بخاری جو ہے اس کو علماء کے یہ مقام دیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، یعنی کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد سب سے بہترین، اور بعض علماء نے افضلھا کے الفاظ بھی کہے، یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین اور سب سے افضل ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ یہ مقام ہے صحیح بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، صحیح بخاری کا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو لکھی ہے۔ البتہ بعض محدثین نے صحیح مسلم کو بخاری پر فوقیت دی ہے، جیسا کہ حافظ ابو علی نشاپوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح مسلم سے بڑھ کر آسمان کے نیچے کوئی کتاب نہیں، اور بعض ان دونوں کو ایک درجے میں رکھتے ہیں۔ بہرحال صحیح یہی ہے کہ بخاری کو تمام کتب حدیث پر صحت و قوت حاصل ہے، تو بہرحال صحیح مسلم جو ہے اس کی الگ بات ہے، اور یہ دونوں جو صحیح ہیں بخاری اور مسلم دونوں کو صحیح ہے کہا جاتا ہے، یعنی 2 صحیح کتابیں، دونوں کا مقام بڑا بلند و بالا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے ہم پر اور مسلمانوں پر کہ جو آپ نے اس کتاب کو تحریر فرمایا ہے۔ کسی بھی کتاب کی اگر اہمیت کو دیکھنا ہونا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی شروحات کتنی اور کہاں کہاں لکھی گئی۔ صحیح بخاری کی اگر شروحات کو دیکھا جائے تو تقریباً بڑے بڑے علماء نے اس کی شرح کو لکھا ہے۔ آپ دیکھیں ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے پائے کے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم زاہد فقیہ گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ آپ نے اس صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے نام سے لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری کی شرح جو ہے وہ عمدۃ القاری کے نام سے لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اس صحیح بخاری کی شرح ارشاد الساری کے نام سے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف زبانوں کے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب صحیح بخاری کی شروحات کو لکھا گیا ہے۔
تو یہ صحیح بخاری کا مقام ہے، اور اتنی مستند اور اتنی جامع کتاب اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی، اور ایسی پیاری کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو مقدس مقامات پر بیٹھ کر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے۔ صحیح مسلم پر امام بخاری کی صحیح بخاری کو فوقیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات میں ذکر کروں گا، امام بخاری کی اپنی شرائط ہے کہ کن کن شرائط کے ہوتے ہوئے وہ حدیث کو لیں گے، امام مسلم کی اپنی شرائط ہے وہ کن کن شرائط کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ حدیث کو راوی سے لیں گے، اپنے شیخ سے لیں گے۔ امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ وہ جس راوی سے روایت کریں اور وہ کسی اور سے روایت کرے تو معاصرت شرط ہے، یعنی یہ امام بخاری نے شرط رکھی ہے اپنی کتاب کے لیے کہ اس راوی نے اپنے شیخ کا زمانہ بھی پایا ہو، یعنی اوپر والے جو راوی ہیں اور اس راوی سے شیخ سے نیچے والے جو شیخ جو راوی روایت کریں ان دونوں کا زمانہ ایک ہو، ایک ہی دور میں دونوں پائے جاتے ہوں، یہ صحیح مسلم کی شرط ہے۔ اچھا، امام بخاری نے اس کے ساتھ ساتھ ملاقات کی شرط بھی رکھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم زمانہ ہو دونوں شیخ، دونوں راوی ایک ہی زمانے میں ایک ہی دور میں پائے جاتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس سے روایت کی جائے وہ صدیوں پہلے گزر چکا ہو تو اس سے روایت کرنے والا ہو۔ تو امام مسلم کی شرط یہ ہے کہ معاصرت ہو، یعنی ہم زمانہ ہو، ایک ہی دور میں پائے جاتے ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے جو شرط رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ لقاء کی شرط بھی رکھی، یعنی دونوں راویوں کی ملاقات بھی ہوئی ہو۔ اگر دونوں راویوں کی ملاقات نہیں ہوتی تو امام بخاری ایسے راوی سے حدیث لیتے ہی نہیں۔ یہ یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ معاصرت ہونا یقیناً ایک بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ ملاقات ہو جائے اور پھر بالمشافہ حدیث کو لیا جائے، یہ زیادہ تقویت والی بات ہو جاتی ہے۔ امام بخاری کی یہ شرط ہے، تو امام بخاری کی صحیح بخاری کو اس طرح صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے، اور بھی جو ہے اس کی وجوہات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال صحیح بخاری کی اپنی ایک تاریخ اور فضیلت ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں صحیح بخاری کا فیضان عطا فرمائے۔ اگلے مہینے جو ہمارا درس ہوگا تو صحیح بخاری کا جو کتاب الایمان یعنی پہلی احادیث جو شروع ہو رہی ہیں اس سے انشاءاللہ درس کو شروع کریں گے۔ رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم۔ یا رب جمع قربنا منك مغفرة وحسن خاتمة یا بارئ النصر۔ الہ العالمین، ملائکہ کریم نماز عشاء پڑھنا، اے اللہ درس حدیث میں شرکت کرنا قبول فرما۔ اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شایان شان مرحمت فرما۔ الہ العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما، علم حدیث عطا فرما، حدیثوں کا فیضان عطا فرما، امام بخاری کا فیضان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم